السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو فیکٹرز۔ یہ مت کہنا کہ آپ نے قائد اعظم کا نام نہیں سنا، کیونکہ وہ ایسی شخصیت ہے ہی نہیں جنہیں آسانی سے بلایا جا سکتا ہو۔ قائد اعظم بانی پاکستان ہیں۔ وہ 20ویں صدی کے عظیم مسلم لیڈر اور پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ وہ اتنی گہری سیاسی بصیرت رکھتے تھے کہ ان کے مخالف بھی ان کی خوبیوں کی تعریف کرتے تھے۔ بہت سے لوگ ان کے سیاسی کیریئر کے علاوہ ان کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں، تو ہم آپ کی پسندیدہ شخصیت کے بارے میں آپ کو کچھ ایسے دلچسپ حقائق بتائیں گے جو آپ کو یقیناً حیران کر دیں گے۔ یہ فیکٹ بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے کہ وہ ہندوستان میں اپنے وقت کے سب سے کم عمر وکیل تھے۔ ان کی عمر اس وقت صرف 20 سال تھی جب انہوں نے لاء کا امتحان پاس کیا اور اپنے شاندار کیریئر کا آغاز ایک مشہور اور مہنگے وکیل کے طور پر کیا۔ جب جناح 6 سال کے تھے تو ان کے فادر نے انہیں سندھ مدرسۃ الاسلام اسکول میں داخل کرا دیا۔ اس وقت جناح ماڈل اسٹوڈنٹ نہیں تھے۔ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی بجائے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھیلنے کے زیادہ شوقین تھے۔ قائد اعظم نے 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں وزیر والا کی دوسری منزل پر ایک کرائے کے اپارٹمنٹ میں آنکھ کھولی۔ ان کی پیدائش کے وقت ان کا ڈاکومنٹڈ نیم محمد علی جناح بھائی تھا۔ اپنے والدین کے 7 بچوں میں سے آپ اکیلے لڑکے تھے۔ جناح کا وزن پیدائش کے وقت اس حد تک کم تھا کہ ڈاکٹرز ان کی زندگی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، مگر جناح کی والدہ مٹھی بائی کو یقین تھا کہ ان کا یہ حساس بچہ ایک دن بڑی کامیابیاں حاصل کرے گا۔ قائد اعظم کے بارے میں یہ ایک حیرت انگیز فیکٹ ہے کہ ان کی فیشن سینس بہت ہی بہترین تھی۔ آج کی ڈریسنگ کا بھی کمپیریزن کیا جائے تو قائد اعظم کا 3 پیس زیادہ کلاسی نظر آتا ہے۔ ذرائع کے مطابق قائد اعظم کورٹ روم میں ایک ہی ٹائی کو 2 بار کبھی نہیں پہنتے تھے، یہاں تک کہ بستر مرگ پر بھی قائد اعظم نے اپنا فارمل ڈریسنگ سٹائل مینٹین رکھا۔ جناح کا مشہور قول ہے کہ "I will not travel in my night clothes"۔ اس بات سے آپ جناح کی کلاس اور سٹائل کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ وہ بالکل بھی بورنگ شخصیت نہیں تھے۔ عام طور پر لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم بہت سیریس انسان تھے، مگر ایسا نہیں ہے۔ جناح نے لندن میں تھیٹر گروپ کا حصہ بننے کی بہت کوشش کی، کیونکہ وہ اس تھیٹر اور ڈراموں میں بہت دلچسپی رکھتے تھے، لیکن ان کے والد نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا، تو جناح نے اس خیال کو اپنے دل سے نکال باہر کیا اور اپنی لاء کی پڑھائی کو جاری رکھا۔ قائد اعظم کی ماں نے ان کی شادی ان کی کزن ایمی بائی سے لندن جانے سے پہلے ہی کروا دی تھی۔ جناح اپنی تعلیم مکمل کرنے کے لیے لندن چلے گئے اور ایمی بائی کا انتقال چند ہفتے بعد ہی ہو گیا۔ اس کے نتیجے میں یہ شادی زیادہ دیر تک نہ چل سکی۔ یہ جناح کی زندگی کی چھپی ہوئی اور تلخ حقیقت میں سے ایک ہے۔ سعادت حسین منٹو نے اپنی کتاب جناح میں لکھا ہے کہ بلیٹ کی طرح وہ ہر زاویے سے صورتحال کا جائزہ لیتے اور صرف اس وقت قدم اٹھاتے جب انہیں یقین ہوتا کہ اب وہ چیز ان کے عین مطابق ہوگی۔ وہ ایک عظیم بلیٹ پلیئر تھے اور باقاعدگی کے ساتھ بلیٹ کھیلتے تھے۔ یہ ان کا سب سے پسندیدہ کھیل تھا اور اس میں یہ بے تحاشا مہارت رکھتے تھے۔ جناح اس وقت کے سب سے مہنگے اور ڈیمانڈنگ وکیل تھے۔ جناح کے ایک کیس کی فیس اس وقت 1500 روپے تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسری طرف گورنر جنرل پاکستان ہونے پر آپ نے اپنی تنخواہ صرف 1 روپے ماہانہ مقرر کی۔ اصل بات تو یہ ہے کہ وہ ابھرتی ہوئی ریاست کو مالی ذمہ داری کے ساتھ مقروض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سلام ہے ایسے لیڈر کو جو اس حد تک اپنی قوم اور ریاست کے بارے میں سوچتا رہا۔ محمد علی جناح، محمد علی جناح۔ تو دوستوں، آئی ہوپ کہ آپ کو قائد اعظم کے بارے میں یہ چند امیزنگ فیکٹس پسند آئے ہوں گے۔ سو پلیز ہٹ لائک اینڈ سبسکرائب۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔